وہ ہمیشہ تکلیف میں رہتا ہے، جس کو آج کل لوگ کہتے ہیں نا ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا، میری یہ بات پوری نہیں ہوئی، میری یہ دعا پوری نہیں ہوئی، ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی انسان ایسا تو گزرا ہی نہیں کہ سب مرادیں اس کی پوری ہو گئی ہوں، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ نے یہ دنیا ایسی بنائی نہیں۔ تو اگر وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں رہتا تو ہر وقت ٹینشن میں، ہر وقت پریشانی میں رہتا ہے۔ جی ہاں، اور تجربہ آپ بیتی، جب ہم نماز، تلاوت، ذکر، دعا، اپنے معمولات جس کو کہہ لیجئے گا میں ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی کسی محرومی کا احساس نہیں ہوتا۔ جی، جب محرومی کا احساس نہیں ہوتا، مگن، پھر تکلیف بھی کچھ نہیں۔ ہاں، اور جب ان میں کوتاہی ہوتی ہے، چاہے وہ ذکر میں، معمولات میں، تلاوت میں، ان میں کوتاہی ہو، یعنی گناہ کے درجے میں نہ ہو، معصیت کے درجے میں نہ ہو، صرف ترک ذکر، ترک نوافل چھوٹ جاویں، ذکر چھوٹ جاوے، یہی حالت ہو، تب پھر احساس ہونے لگتا ہے خود ہی بخود ہی، اور تکلیف ہونے لگتی ہے۔ بھائی سمجھ میں بات آئی؟ جب یہ سمجھ لیا تو اب سمجھ لو اگلی بات۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کی طبیعتوں کو اطمینان میں حاصل ہوتا ہے، اور واقعی اللہ کا ذکر ہے ہی ایسی چیز، اور واقعی اللہ کے ذکر کی خاصیت ہے کہ اس سے دلوں کو اطمینان اور سکون ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، تجربہ، آپ بیتی، قرآن پاک کی آیت، یہ سب میں نے آپ کو بتایا۔ جب معمولات ترک ہوتے ہیں، ذکر چھوٹ جاتا ہے، تلاوت چھوٹ جاتی ہے، تو پھر تکلیفوں کا احساس ہونے لگتا ہے، اور تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہ کام اتنے دنوں سے اٹکا ہوا ہے، ہوا ہی نہیں، بس بڑھ گئی تکلیف۔ اس لیے یہ جو بار بار آپ سنتے ہیں نا، اللہ والے بڑے چین سکون سے رہتے ہیں، اللہ والے بڑے اطمینان سے رہتے ہیں، ہاں، اس کا اکثر و بیشتر سبب یہی ہوتا ہے۔ جی، معمولات کی پابندی، ذکر کی پابندی، تلاوت کی پابندی۔ آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا، اب تک محسوس نہ کیا ہو تو آگے توجہ دیجیے گا، باتوں پر عمل نہیں ہو پاتا، دین کی باتوں پر عمل نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ ہم ان کو اچھی طرح سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ کی تقدیر پر راضی ہونے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں وہ ہاتھ پاؤں دھرے بیٹھے رہو، جو کچھ قسمت میں ہوگا ہو جائے، جو تقدیر میں ہوگا ہو جائے گا۔ اس کو
ایمان کا درجہ مانتے ہیں، کمال ایمان. غلط تقدیر کا مطلب ہی ہے ہی نہیں. بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اور تو بہت ساری باتیں ہیں، بزرگان دین احادیث اور آیات کا مطلب ہی سمجھاتے ہیں قصوں سے، واقعات سے. مسلم شریف کی حدیث ہے، اپنی مراد کے لیے، اپنے مطلب کے لیے تو کوشش کر. بلکہ وہاں پر مستعد ہونے کا لفظ ہے، ایکٹیو جس کو آپ کہتے ہیں، مستعد رہ، یہ کوشش کر. اور اگر تو اپنی کوششوں میں ناکام ہو جاوے تو پھر یہ مت کہہ کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا. یہ اگر مگر شیطان کا راستہ کھول دیتی ہے، یہیں سے تکلیف شروع ہوتی ہے. اب وہاں اپنے دل کو تسلی کہ بھائی اللہ کے یہاں یہی منظور تھا، بس اللہ کا فیصلہ ہر بندے کے حق میں ہے، بہتر ہے. تو اس وقت خاص بات مجھے جو بتانی تھی وہ یہ تھی کہ یہ دنیا کی تکلیفیں اور یہ محرومیاں انشاءاللہ زیادہ محسوس نہیں ہوں گی جب ہم تلاوت میں، ذکر میں، نماز میں، دعا میں رہیں گے. ان کو چھوڑیں گے دعا کی ایک خاصیت ہے، دعا کی ایک خاصیت ہے، چاہے تجربہ کر کے دیکھ لیو، یہ چیزیں بڑی محنت سے، بڑی مدت کے بعد آتی ہے اور بزرگوں سے سننے میں مل جاتی ہیں یہ 1 منٹ میں. حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مقدسہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جو آدمی مانگتا ہے اگر وہ نہ بھی ملے تو اس کو پھر تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، محرومی کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ قلب مطمئن ہوتا ہے بلا کسی سبب کے، بلا کسی ظاہری سبب کے. اس لیے اپنے مقاصد کے لیے دعا، تلاوت قرآن پاک، ذکر، مسنون دعاؤں کا اہتمام. یہ رہی بات نماز کی، زکوٰۃ کی، وہ تو کسی مسلمان کو کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آنی چاہیے. وہ تو ایسی لازمی، ایسی ضروری ہے. اچھا بھائی چلیے بیٹھیے گا، چائے لے لیجیے.